شادی کے بعد 70% لڑکیاں اپنا گھر اپنے سسرال کی وجہ سے خراب کر دیتی ہیں اور طلاق جیسے ناپسندیدہ الفاظ اپنی زندگی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ لیتی ہیں۔ اس وقت کم عقلی میں بچیوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، لیکن بعد میں پوری زندگی کا پچھتاوا ان کے لیے بن جاتا ہے۔ تھوڑی سی چالاکی سے کام لے کے نہ صرف آپ اپنا گھر بچا سکتی ہیں بلکہ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتی ہیں اور ایک ہستی بستی زندگی گزار سکتی ہیں۔ جی تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جس سے آپ بھی ریلیٹ کریں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، شادی کے فوراً بعد ہم سب کو یہ چیزیں جو ہے نا فیس کرنا پڑتی ہیں، لیکن بہت ساری لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کم عقل ہوتی ہیں، جو سسرال والوں کے آگے سے زبان درازی کرتی ہیں اور اپنے معاملات کو بڑھا لیتی ہیں خود ہی، اور بہت ساری لڑکیاں عقل مند ہوتی ہیں جو مسنی بن کے جو ہے نا ڈیل کرتی ہیں اپنے سسرال کو اور ہستی بستی زندگی جو ہے نا گزارتی ہیں۔ سب سے پہلی ٹپ تو آپ کی بہن کی آپ کو یہی ہے کہ آپ نے میسنی بن کے زندگی گزاری۔ ساری پرابلمز ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون کون سی پرابلمز ہم بہوؤں کو سسرال میں جا کے فیس کرنا پڑتی ہے، اور ان سب کا سلوشن بھی بتاؤں گی کہ آپ نے ان اپنی پرابلمز کو کس طرح سے سولو کرنا ہے۔ گھر کو خراب کرنا، گھر کے ماحول کو خراب کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ہی اگر دیکھا جائے تو کچھ باتوں کو برداشت کر کے، کچھ چیزوں کو اگنور کر کے، سسرال میں رہ کے، جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہ کے آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اس راستے کو چنا جائے کہ جس سے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش رہ سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو سمجھنے کی کوشش کرنی، جتنا ان کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گی نا، آپ کی لائف اتنی ہی آسان ہوگی۔ کم از کم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے اپنا رویہ بالکل بھی خراب نہیں کرنا۔ ہمیشہ آپ نے نرم لہجے سے ان سے بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا شادی کے فوراً بعد ان چیزوں کو بہت زیادہ نوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کے ہسبینڈ کو یہی باتیں ایشو رکھ کے بھڑکایا جاتا ہے کہ تمہاری وائف تو تمہاری بالکل رسپیکٹ ہی نہیں کرتی، تو تم اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح سے صفائیاں ہمیں پیش مت۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے ہسبینڈ کو اپنا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ کے ہسبینڈ آپ کی سائیڈ کے ہو جائیں گے نا، تو پھر کوئی بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ نیکسٹ یہ کہ آپ نے کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے بہن بھائیوں کی یا ان کے امی ابو کی کوئی بھی برائی نہیں کرنی، کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جو ان کو بری لگے، کیونکہ کسی بھی انسان کو دیکھا جائے تو کوئی بھی انسان اپنے پیرنٹس کی یا اپنے بہن بھائیوں کی بات سننا پسند نہیں کرتا نیگیٹو، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جن کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ اندر سے خوش ہوں گے آپ کے لیے کہ میری بیوی نے کبھی بھی میرے گھر والوں کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات مجھ سے نہیں کی۔ یہ تو وہ چیز ہو گئی کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اپنا بنانا کس طرح سے ہے۔ ہیپی میرڈ لائف گزارنے کے لیے نا یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ جو آپ کے ان لاز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی پرسنل لائف میں بالکل بھی انٹرفیئر نہ کریں، لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بالکل اپوزٹ ہوتی ہے کہ بہو کیا کر رہی ہے، بہو کیا کھا رہی ہے، بہو کیا پی رہی ہے، بہو کدھر جا رہی ہے، بہو کدھر سے آ رہی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں سسرال کی حد سے زیادہ مداخلت اپنی لائف میں برداشت نہیں کرتی، جس کی وجہ سے وہ غلط قدم اٹھا لیتی ہیں اور اپنا گھر خراب کر لیتی ہیں۔ لیکن ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہوتا ہے، بلکہ اگر سسرال والے اپنے بیٹے کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا آپ کی بیوی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ نے اس کی رسپانسبلٹی اٹھائی ہے، جب آپ نے 3 بار قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا ہے، تو آپ کی بیوی کی پوری ذمہ داری اب آپ کے اوپر ہے۔ آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کے اسے اپنی بیوی بنایا ہے اور اس کی ذمہ داری کو اٹھایا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اسے خوش رکھو۔ اگر سب سسرال والے ایسے ہو جائیں نا، تو کسی بھی بیٹی کا کبھی بھی گھر خراب نہ ہو، لیکن ہمارے ہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بہو کی ہر ضرورت کو جو ہے نا سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے، اور اگر اس کا شوہر اس کی ضرورت کو پورا کر دے تو پھر اپنے بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ لیکن آپ نے تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لینا ہے، آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ آپ کی جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی نیڈ ہوگی، آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بتانی ہے، اور آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں کہ کوئی بات نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ نہیں، آپ کا جو رائٹ ہے وہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مردوں کی اور عورتوں کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ مرد اس طرح سے نہیں سوچتے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں،
ٹھیک ہے، بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو چیزوں کا بتانے سے ہی پتہ چلتا ہے، وہ خود بخود نہیں کچھ بھی کرتے آپ کے لیے. تو آپ نے ان کو وقتاً فوقتاً اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتے رہنا ہے، اور جو بھی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ نے ان کو بتانا ہے تاکہ آپ کا حق آپ کو. نیکسٹ یہ کہ آپ کے ان لاز کی کسی بھی فرد کی اگر آپ کو کبھی کوئی بات بری لگ جاتی ہے نا، تو آپ نے ان کے منہ کے اوپر اس چیز کا جواب نہیں دینا، اور اگر ہو سکے تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی، کیونکہ چھوٹی موٹی باتیں نا ہر گھر میں ہو جاتی ہیں. تو کسی بھی دوسرے تیسرے پرسن کی وجہ سے آپ نے چھوٹی چھوٹی بات اپنے ہسبینڈ کو بتائیں گی تو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا ریلیشن خراب ہوگا. ہاں، اگر کوئی بہت غلط بات ہو جو ناقابل برداشت ہو تو وہ بات آپ نے اپنے ہسبینڈ کو ضرور بتانی ہے تاکہ ان کو آپ کی لمٹس کا آئیڈیا ہو. اگر ان سے اس بارے میں کوئی بات کرے تو ان کو یہ چیز پتہ ہو کہ میری بیوی جو ہے نا وہ یہ چیز برداشت نہیں کرے گی، اس نے مجھے یہ چیز بتائی تھی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی ہر کسی کو بات کا جواب دیں. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے بتا دیں گی تو پھر آپ کے ہسبینڈ بھی یہ چیز جو ہے نا ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی بھی جو ہے نا اس بارے میں دوبارہ آپ سے اس طرح سے بات نہ کرے. میسنی بننے کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ نے زبان درازی ہرگز نہیں کرنی. جو بھی آپ کی لمٹس ہے نا آپ نے وہ اپنے ہسبینڈ کو بتانی ہے تاکہ آپ کے ہسبینڈ خود ہی اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے امی ابو سے وہ بات کریں جو آپ برداشت نہیں کر سکتی. آپ کو برا بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹھیک ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ٹھیک رہیں. پیرنٹس کی رسپیکٹ، ان لاز کی رسپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن غلط بات تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. چاہے جیسی بھی سچویشنز ہوں، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے نا اسے دوسروں کی وجہ سے خراب نہیں ہونے دینا. کیونکہ جب پورے گھر والے ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں نا اس وقت صرف ایک ہسبینڈ ہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی طرف ہوتا ہے. اور اگر آپ کے اندر کوئی اچھی خوبی ہوگی، جیسا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرتی ہوں گی، ان کے پیرنٹس کی بھی رسپیکٹ کرتی ہیں، ان کے آگے کبھی آپ نے زبان درازی نہیں کی، جو بھی بات ہے وہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے ہسبینڈ میں اتنی جگہ بنا دیتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے سٹینڈ لے سکیں. آلویز بی ریسپیکٹفل ود یور ہسبینڈ. نیکسٹ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں نا بہت ہی کامن چیز ہے ساس بہو کا کمپیریزن. حالانکہ عمر کا کچھ لحاظ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نئی نویلی بہو کر رہی ہے، دلہن کر رہی ہے، وہی چیزیں جو ہے نا وہ ساس نے بھی کرنی ہے. تو آپ نے اس چیز کو بالکل لائٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، بالکل بھی آپ نے اس چیز کو فیل نہیں کرنا. ان کی لائف ہے، ان کی ایج ہے، ان کا میٹر ہے، وہ جو مرضی پہنے. آپ کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا ہیں، آپ کیا پہن رہی ہیں، آپ کیسی لگ رہی ہیں، یہ چیز جو ہے نا میٹر کرتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی کیا ویلیو ہے. میں بھی مدر ان لو کی نا تعریف کر دینی ہے کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، کیونکہ ساس بہو کا رشتہ ایسا ہے کہ جب بہو ساس کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہے نا تو یہ چیز ساس قطعاً برداشت نہیں کرتی. پھر کامن یہ چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ میں نے اپنا بیٹا پال پوس کے تمہیں دیا اور تم میری یہ عزت کرتی ہو، یہ وہ. حالانکہ ہم بیٹیاں کون سا آسمان سے گری ہوتی ہیں، ہمارے ماں باپ نے بھی تو ہمیں پال پوس کے ہی بڑا کیا ہوتا ہے نا. خیر کوئی بات نہیں، بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش اچھی کرنی ہے، اپنے بیٹوں کی پرورش اچھی کرنی ہے تاکہ وہ کسی کی بیٹی کو رسپیکٹ دے سکے، اس کا جو رائٹ ہے اسے وہ دے سکے. بلکہ شادی کے فوراً بعد نا بہت ساری جو مدر ان لاز ہوتی ہیں نا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہاں پر بھی جائیں نا ہماری بہو ہماری مرضی کے ڈریسز پہنے یا جو ہماری طرف سے ڈریسز ہوتے ہیں نا وہ ڈریس پہنے. تو آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ان لاز کی طرف سے جو بھی آپ کے ڈریسز وغیرہ ہوتے ہیں نا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے تو یہ الماری میں ہی لٹکے رہیں. آپ نے ان کو گھر میں پہن لینا ہے، آنے جانے وقت پہن لینا ہے، جب بھی آپ اپنے ان لاز کے ساتھ کہیں جائیں تب آپ نے پہن لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ وہ اپنی امی کی طرف نہیں پہن کے جانا چاہتی ہیں کیونکہ بہت ساری لڑکیوں کو ان کے ڈریسز جو ہے نا وہ پسند نہیں آتے، تو یہ چیز ہماری مدر ان لا کو پھر بہت بری لگتی ہے کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے لیکن انہوں نے بھی بڑے ہی دل سے جو ہے نا اپنی بہو کے لیے وہ ڈریسز بنائے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کی دی ہوئی ہر چیز کی قدر کرنی ہے. تو دیکھیں، رشتوں کو چلانے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے اگر آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تھوڑی سی چالاکی سے کام لے کے اپنے گھر کو بچایا جا سکتا ہے تو آپ اپنے گھر کو ضرور بچائیں. اس سب کمپرومائز کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو پرابلمز ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ہر انسان آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے ان لاز اور آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کے لیے سٹینڈ نہ لے رہے ہوں، تو پھر ایسے میں آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنی پرابلمز کو شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں، سٹینڈ لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی پرابلم کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ ان سے کہیں کہ ہم سیپریٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر جوائنٹ فیملی سے، اپنے ان لاز سے سیپریٹ ہو کے تو آپ کی زندگی میں جو سکون ہے وہ آ ہی جائے گا. لیکن تھوڑا سا کمپرومائز جو ہے وہ ضرور کریں. جلد بازی سے، کم عقلی سے کام آپ نے ہرگز نہیں لینا.
آئی ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جی. اللہ حافظ.